السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا بھائی عامر کلیم اور امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ کچھ دن پہلے جامعہ اسلامیہ کی طرف سے بہت بڑی خوشخبری سنائی گئی تھی ان لڑکوں کے لیے جو ماجسٹیر یعنی ماسٹر یا پی ایچ ڈی کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں۔ پہلے تو جامعہ کا نظام کچھ اس طرح تھا کہ جامعہ کے اندر جو لڑکے پڑھتے ہیں وہ یونیورسٹی سے جس طرح متخرج ہوتے ہیں بیچلر کی ڈگری مکمل کرنے کے بعد، اس کے بعد وہ اپلائی کرتے تھے ماسٹر کے لیے یا پی ایچ ڈی کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جامعہ کے اندر ہی جو اسٹوڈنٹس ہوتے تھے صرف وہی اپلائی کر سکتے تھے، لیکن اس سال الحمدللہ جامعہ نے اعلان کیا باقاعدہ کہ جو جامعہ کے اندر اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں وہ تو کر ہی سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ وہ لڑکے جو جامعہ کے اندر نہیں ہیں، سعودیہ میں چاہے رہتے ہیں یا سعودیہ سے باہر رہتے ہیں، یعنی کہ خارجی لوگ، وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو ایک تو مصروفیت کی وجہ سے اس کے متعلق میں نے ویڈیو نہیں بنائی، دن بھی بہت کم تھے، اور دوسرا یہ کہ مکمل مجھے اس کے بارے میں علم بھی نہیں تھا، کیونکہ ماسٹر یا پی ایچ ڈی کے لیے جو باہر سے اپلائی کرتے ہیں ان کے لیے باقاعدہ فیس ہوتی ہے، تو لازم بات ہے فیس بہت زیادہ ہوتی ہے، تو اس لیے میں نے ویڈیو نہیں بنائی تھی کہ آیا وہ فیس خارجی لوگوں کے لیے ہے یا اسکالرشپ کے اوپر بھی داخلے ملتے ہیں۔ تو اس کے متعلق مجھے استفسار کرنا تھا، تو میں خود ادارے میں گیا، ان سے بھی معلومات کی، تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ انشاءاللہ جو لڑکے باہر سے اپلائی کریں گے سیم اسی طرح جیسے وہ بیچلر کے لیے اپلائی کرتے ہیں، ان کو فیس معاف کی جائے گی اگر وہ قبول ہو جاتے ہیں جامعہ میں۔ تو میں آپ کو ایک میسیج دکھا دیتا ہوں جو میں نے ان سے رابطہ کیا تھا، یہ ان کا آفیشیل نمبر ہے، تو ان کو میں نے میسیج کیا تھا استفسار عن الرسوم، یعنی فیس کے متعلق میں نے استفسار کیا کہ اکثر لڑکے پوچھتے ہیں کہ یہ جو اسکالرشپ کے اوپر آپ نے داخلے اوپن کر رکھے ہیں، کیا اسکالرشپ کے اوپر ہم قبول ہو جائیں کہ تو ہمیں بھی فیس دینی ہوگی یا نہیں دینی ہوگی؟ اگر فیس ہمیں دینی ہوگی تو کیا ٹکٹ وغیرہ بھی ہمیں جامعہ فراہم کرے گا آنے کے لیے سعودیہ، جس طرح بکالوریوس یعنی کہ جو بیچلر والے لڑکے ہوتے ہیں ان کو جامعہ مکمل سہولیات دیتا ہے، ٹکٹ وغیرہ آنے جانے کا اور ساری چیزیں۔ تو انہوں نے جو مجھے جواب دیا وہ کچھ اس طرح ہے، انہوں نے کہا ہاں بالکل یہ پیسوں کے بغیر ہی ہوگا، وَكُلُّ شَيْءٍ تَتَكَفَّلُ بِهِ الْجَامِعَةُ، ہر چیز کی کفالت جامعہ کرے گا، لیکن عند قبول نہائی، جب آپ فائنلی ایکسیپٹ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے متعلق بھی مجھے صحیح سمجھ نہیں ہے کہ فائنل ایکسیپٹ سے ان کی مراد کیا ہے۔ پھر میں نے ان سے دوبارہ استفسار کیا کہ قبول نہائی کے بعد کوئی اختبار وغیرہ ہوگا، جس طرح جامعہ کے اندر جو لڑکے ہوتے ہیں وہ تو قبول ہونے کے بعد نہیں، جب اپلائی کرتے ہیں تو ان کا اختبار ہوتا ہے، ایک ایگزام ان کو دینا پڑتا ہے، ایگزام میں جو اچھے نمبر لے لیں اور باقی بھی ترجیحات ہوتی ہیں ان کے بعد ہی وہ ایکسیپٹ کیے جاتے ہیں۔ تو میں نے یہ پوچھا تو انہوں نے کہا کہ لا یوجد اختبار، یوجد مقابلہ، اختبار نہیں ہوگا، ان کا ایگزام نہیں ہوگا، بلکہ ان کا مقابلہ شخصی ہوگا، یعنی کہ انٹرویو ہوگا۔ تو انٹرویو بھی جامعہ خود ہی اپلائی کرنے کے بعد جو ہے وہ جامعہ خود اس کی ڈیٹ مقرر کرے گی کہ کس ٹائم جو ہے ان کا انٹرویو ہوگا۔ تو انشاءاللہ انٹرویو پاس کرنے کے بعد وہ کچھ لڑکوں کو جو ہے سلیکٹ کریں گے، کیونکہ ماجسٹیر یعنی کہ ماسٹر اور پی ایچ ڈی کے لیے سیٹیں بہت محدود ہوتی ہے۔ آپ کو میں ایک مثال دے دوں جیسے جامعہ کے اندر اگر متخرج ہونے والے لڑکوں کی تعداد 100 ہے تو ان میں سے صرف 10 یا 15 لڑکوں کو ہی سلیکٹ کریں گے مختلف شعبہ جات میں۔ تو انشاءاللہ آپ اپلائی کریں، اپلائی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کچھ شروط بھی ہیں، شروط کے متعلق اگر بات کی جائے تو کچھ عام سی شروط ہیں، جیسے باقی شروط ہوتی ہیں بیچلر کے لیے ویسی ہیں، لیکن یہاں پر صرف عمر اور سند کے متعلق میں آپ کو بتا دوں کہ جیسے آپ بیچلر کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو اس میں وہ آپ سے شہادہ ثانویہ یعنی کہ 12 کلاس کی سند مانگتے ہیں، لیکن یہاں پر آپ کو جو سند لگانی ہوگی وہ 14 کلاس کی لگانی ہوگی سند، کیونکہ بیچلر کے لیے آپ 12 کلاس کی لگاتے ہیں، تو اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے وہ ماسٹر کا ہے، تو اس کے لیے آپ کو 12 کلاس کی لگانی ہوگی، اور پی ایچ ڈی کے لیے پھر اس سے اوپر والی آپ کو سند لگانی ہوگی۔ اور عمر کی حد کی اگر بات کی جائیں تو عمر کی حد ہے، ماسٹر کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہیں تو 30 سال سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، اور پی ایچ ڈی کے لیے آپ کی عمر 35 سال سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ باقی اگر آپ بات کر لیں پرسنٹیج کی، تو یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ ڈپلومہ عالی کے لیے اپلائی کر رہے ہیں، صرف یعنی کہ 1 سال کا جو ڈپلومہ ہوتا ہے اس کے لیے اپلائی کر رہے ہیں، تو آپ کی سند جو ہے وہ جید ہونی چاہیے۔ اب یہ مدارس کے طلبہ جانتے ہیں کہ جید کیا ہوتی ہے، یہاں پر ممتاز مرتفع ہوتی ہے جس کو آپ A+ کہتے ہیں، اور ممتاز ہوتی ہے A، اور اس کے بعد جو ہے نا جید جداً ہوتی ہے B+، پھر جید ہوتی ہے، پھر مقبول ہوتی ہے، اس طرح کی جو ہے نا ترتیب ہوتی ہے سند کی۔ تو آپ کو جو ہے نا جید سند یہاں پر چاہیے، اور اس کے علاوہ پھر انہوں نے کہا ہوا کہ ماجسٹیر اور دکتورا کے لیے جید جداً
یہ 4 سال کا کورس ہوتا ہے، اس کے لیے آپ کو جید جداً جو ہے وہ سند چاہیے ہوگی۔ یہاں پر انہوں نے معدل بھی بیان کیے، یعنی کہ پرسنٹیج، کیونکہ سعودیہ میں تو 5 نکات کے حساب سے چلتی ہیں، تو 375 آپ کے نکات ہونے چاہیے۔ پاکستان میں تو 100 کے حساب سے چلتی ہے، تو اس حساب سے آپ لگا لیں کہ کم سے کم آپ کی جو سند سوری آپ کی جو پرسنٹیج ہے وہ جید جداً ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم بات کر دیتے ہیں رسوم کے متعلق، تو میں نے آپ کو بتا دیا۔ نیچے جو ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ ہر کالج جو ہے نا ایک مختلف انہوں نے شروط لگائی ہوتی ہیں، یعنی کہ کلیہ شریعہ ہے، کلیہ دعوہ وغیرہ، تو ان کے شروط کے مطابق بھی آپ کو چیزیں دیکھنی ہوگی، لیکن اب ان چیزوں کو فی الحال چھوڑیں، آپ فی الحال اپلائی کریں۔ انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ نے قبول ہونا ہوگا تو ہو جائیں گے، نہیں تو ویسے کوشش کرنے میں، ٹرائی کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی آپ کے پیسے نہیں لگ رہے انشاءاللہ، تو آپ اپلائی کریں۔ آج آخری دن ہے، جس کے پاس ڈاکومنٹس تیار پڑے ہوئے ہیں تو اس کا کوئی 1 گھنٹہ لگے گا، آدھا گھنٹہ اپلائی کرنے میں، تو آپ اپلائی کریں۔ تو اس حوالے سے میں معذرت چاہتا ہوں کہ ویڈیو میں نے بہت لیٹ بنائی، کیونکہ میرے پاس مکمل اس حوالے سے کوئی خاص معلومات نہیں تھی۔ تو امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو ویڈیو سے فائدہ حاصل ہوگا۔ ہاں، اب یہ بھی سوال آپ کے ذہن میں آئے گا کہ اپلائی کہاں سے کرنا ہے، اس کا لنک میں دے دوں گا۔ یہ پرانا سیم وہی بیچلر والا لنک ہے، اس کا صرف منحتی ہوتا ہے، اور یہاں پر آپ اس کی جو ہے نا لنک میں دیکھیں کہ ای منحتی، ٹھیک ہے، سیم باقی سارا پروسیجر سیم ہے۔ آپ نے تسجیل کرنی ہوگی اور اکاؤنٹ بنانا ہوگا، اور اس کے بعد جس طرح بیچلر کے لیے میں نے ویڈیو بنا رکھی ہے، سیم اسی طریقے سے جو ہے نا آپ نے اپلائی کرنا ہے، اسی طریقے سے جو ہے نا آپ نے مطلب فارم فل کرنا ہے۔ بس یہ ہے کہ اس میں فرق کس چیز میں ہوگا، وہاں پر آپ شہادہ ثانویہ لگاتے ہیں، یہاں پر آپ جو ہے شہادہ عالیہ لگائیں، یعنی کہ 14 کلاس کی جو سند ہے یا اس کے برابر جو سند ہے وہ آپ کو ماسٹر کے لیے لگانی ہوگی، اور پی ایچ ڈی کے لیے اس سے اوپر والی سند لگانی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ ویڈیو انشاءاللہ آپ کو فائدہ مند آپ کے لیے ثابت ہوگی اپلائی کے دوران۔ باقی اگر آپ کو اپلائی کرنے کے دوران کوئی بھی مشکل پیش آتی ہے تو پرانی میری ویڈیو بنی ہوئی ہے جامعہ اسلامیہ کے لیے اپلائی کرنے والی، تو وہ آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ یہ بھی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔